اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انڈیڈ وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان تصدیق بالقلب، اور تصدیق کے 3 قسمیں ہیں: عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور حق الیقین کے مرتبہ پر فائز ہوئے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے. اللہ رب العزت فرماتا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ رب العزت ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. حب امام ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حب کے 2 لفظ ہیں، 2 حرف ہیں، ایک ہا ہے اور دوسرا با ہے. حب، ود، حب کے جو 2 حرف ہیں، ہاں اور با سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں سے روح مراد ہے اور با سے بدن مراد ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان، ایقان، عمل صالح کے ساتھ ہوتا ہے اور اس مرتبہ اور مقام پر فیض ہو جاتا ہے، فَلْيَخْرُجْ عَنْ رُوحِهِ وَعَنْ بَدَنِهِ، وہ روح اور بدن کو چھوڑ کر فنا فی اللہ کے مقام پر ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر فنا فی الرسول، فنا فی شیخ، اپنے شیخ سے محبت کرنا. بات چلیے ذوالنون مصری کی چل پڑی تو بتاتے چلے. الرسالۃ القشیریہ کے اندر لکھتے ہیں، ذوالنون مصری سے پوچھا گیا کہ آپ توبہ تائب کیسے ہوئے، پچھلی زندگی سے توبہ آپ کو کیسے نصیب ہوئی؟ تو وہ فرماتے ہیں، ایک دن میں مصر سے باہر نکلا، خرجت الی البادیہ، میں دیہات کی طرف، صحرا کی طرف نکل گیا. وہاں مجھے نیند آ گئی. میں نے ففتحت عینی، میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک گھونسلے سے ایک پرندہ نیچے گرا اور زمین پھٹ گئی. اس زمین سے 2 پیالے نکلے، ایک سونے کا تھا، گولڈ کا تھا، اور دوسرا سلور کا تھا، چاندی کا تھا. میں نے دیکھا ایک جو گولڈ کا تھا اس کے اندر تل تھے، اور جو چاندی کا تھا اس کے اندر پانی تھا. اس برڈ نے، اس پرندے نے وہ تل کھائے اور پانی پیا. تو میں نے سوچا، اے ذوالنون، تو گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے،
لوگوں کو لوٹتا ہے، اللہ رب العزت جب تجھے حق کا رزق کھلا سکتا ہے تو پھر تو گناہوں کے اندر کیوں ملوث ہو چکا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس برڈ سے، اس پرندے سے مجھے سبق ملا، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور حق کے راستے پر چلا، ایک وقت میں وہ لوگوں کا شیخ بن گئے۔ یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ زندگی کے اندر ہمیں مراحل آتے ہیں۔ شیخ ذوالنون وہ کیوں نکلے تھے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں کہ ایک لفظ تزکیہ کا آتا ہے، اور پہلے اسلاف جو ہوتے تھے علم پڑھنے کے بعد تزکیہ کے لیے بھی نکل جایا کرتے تھے، جیسے کہ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں ایک بار میں جنگل کی طرف نکلا اسی تزکیے کے لیے، تاکہ میں خلوت نشینی اختیار کر لوں۔ دنیا کی پریشانیاں کبھی کبھی انسان کے لیے ایسے پریشانیاں گھیر لیتی ہیں تو پھر اس کا دل چاہتا ہے سب چیزوں کو چھوڑ کر میں باہر نکل جاؤں، پہاڑوں کے اندر، جنگلوں کے اندر جاؤں، وہاں اللہ اللہ کروں اور دنیا کے تمام مشاغل سے اپنی جان کو چھڑا لوں۔ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میں جنگل کی طرف گیا تو اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج تک میرے سامنے تو کوئی شخص آیا نہیں، آج یہ کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا آپ فکر مند نہ ہوں، میں عیسائی راہب ہوں، کرسچن ہوں، راہب ہوں۔ اب جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اسلام سے پہلے کرسچن راہب ہوا کرتے تھے، راستوں پر اپنا وہ چرچ بنا لیتے تھے اور عبادت کرتے تھے، دنیا سے اپنا تعلق، اپنا ناتا توڑ لیتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے، اور یہ سلسلہ بعد تک جاری رہا۔ آج کے دور کے اندر بھی بہت سارے کرسچن راہب موجود ہیں جو دنیا سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا، ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ کئی دن، چند دن، فیو ڈیز میں آپ کی صحبت میں رہوں، میں جانتا ہوں آپ، میں دور سے سفر کر کے آیا ہوں، کیا اپنی کمپنی میں مجھے ساتھ رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل، میرے ساتھ چلو، لیکن یاد رکھو میرے پاس نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہے۔ اس نے کہا کمال کی بات ہے، میں نے کہاں کھانے اور پینے کا آپ سے مطالبہ کیا ہے۔ کئی دن تک ہم چلتے رہے تو ایک وقت آ گیا، اس راہب نے کہا مجھے پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، آپ اگر محبوب الہی ہیں، اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے، اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے کھانے پینے کا اور انتظام فرما دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا، سجدہ کیا، میں نے کہا اللہ اس عیسائی کے سامنے مجھے ناکام نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، تو کھانے کے لیے بھی دیتے، پینے کے لیے بھی دیتے۔ وہ کہتے ہیں اتنا میں نے سر سجدے سے اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں ایک ڈش ہے، اس کے اندر 2 روٹیاں ہیں اور 2 شربت کے پیالے رکھے ہوئے ہیں۔
ہم دونوں نے کھایا پیا پھر چل پڑے۔ 1 ہفتے کے بعد پھر میں نے چاہا، راہب کہتا تھا میں بھی عبادت گزار ہوں، میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہوں، وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا پہلے میں نے دعا مانگی تھی، اب تمہاری باری ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جھک گیا سجدے کے اندر اور سجدے سے سر اٹھایا تو وہ 2 ڈشیں آ گئیں، 4 روٹیاں اور 4 شربت کے گلاس۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، اس کرسچن کی چیز مانگی جو اس نے، میں یہ کھاؤں اور پیوں؟ میرا دل مطمئن نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس کو انکار کر دیا۔ اس نے کہا کھاؤ پیو، یا میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں اور تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا کیا بات ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اگر دین محمد سچا ہے تو مجھے شربت بھی پلا دے، روٹی بھی کھلا دے، اور اگر یہ ابراہیم خواص یہ تیرے سچے ولی ہیں، ان کے لیے بھی ان کے واسطہ سے، ان کے صدقہ سے، ان کے وسیلہ سے اور کھانا اور پینا مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے بھی چیز دے دی، پینے کے لیے بھی چیز دے دی۔ آپ کو مبارک ہو، دین محمد بھی سچا ہے، مجھے کلمہ شہادت پڑھاؤ اور آپ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت جو ایمان اور عمل صالح والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ان کو محبوب بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے وہ محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت لوگوں کے دل جھکا دیتا ہے ان کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت جس پر راضی ہو جائے، جس سے محبت فرمائے، تو پھر اعلان فرما دیتا ہے، جبریل امین کو حکم دیتا ہے، جبریل اعلان کر دو آسمانوں میں، فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، اے آسمان والو سارے کے سارے اس شخص سے محبت کرو۔ جب وہ سارے اہل السماء آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت حکم دیتا ہے جبریل امین کو، جاؤ زمین والوں پر بھی اعلان کر دو، اپنے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے۔ تو پھر دنیا کے اندر اس سرزمین پر بھی لوگوں کے دل ان کی طرف جھک جاتے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں زندہ پیر کے دربار پر یاد حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ یا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، پتہ نہیں کہاں کہاں اولیاء اللہ دنیا کے اندر موجود ہیں، جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، اپنا دل جھکا دیا، اپنا جسم جھکا دیا، اللہ سے محبت کرنے لگے، تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ اے دنیا والو، زمین والو، آسمان والو، تم بھی ان کو محبوب بنا لو۔ یاد رکھیں بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، بادشاہ لوگوں کی گردنیں تو جھکا سکتے ہیں لیکن دل نہیں جھکا سکتے۔ دل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے جھکتے ہیں جو خود اللہ کے بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت ہمیں ان اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے، اور حضور پیر زندہ پیر جو زندہ حیات اللہ کے ولی
وہ مرتا نہیں ہے، وہ یہاں سے پردہ اختیار کر لیتے ہیں، ان کو فطری موت آ جاتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، پھر اللہ رب العزت ان کے لیے ان کی روحوں کو پھر لوٹا دیتا ہے، پھر زندگی ان کو برزخی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی بارگاہ میں جھکنے والا اور ان کی بارگاہ میں کچھ پڑھ کر اصحال ثواب کرنے والے کی ان میں سے بنا دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب